نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، 110 آیتیں۔ بنی اسرائیل کی کتنی تھی؟ 111۔ الکہف کی 110 ہیں، 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اس سورت کو ہر جمعے کے روز پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ مستدرک حاکم کی روایت، جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں آتا ہے کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اس کے پڑھنے والے کو ایک خاص روشنی عطا کی جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، یعنی سورۃ کہف کو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو بادل کی شکل میں ایک جھنڈ تھا، یہ اللہ کی طرف سے دراصل ایک تسکین تھی، سکون تھا۔ فرشتوں کا جھنڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی رحمت کی علامت۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ گھروں میں برکت نہیں، بے چینی ہے، ویرانی ہے، بے سکونی ہے، اور اس سکون کو کسی اور چیز میں تلاش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل سورس اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے الفاظ، جو ہمیں اس کے پڑھنے کی خبر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کو ہر جمعے پڑھنا فائدے کا باعث ہے۔ بہقی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورت کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح الفاظ ادائیگی کے ساتھ، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے نا، سخت اندھیرے والا دن ہے، حشر کا میدان اندھیرے سے پر ہے، تو اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے روشنی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک، یعنی اگلے جمعے تک، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی اس عرصے میں نکل آئے تو وہ اس سے بھی بچا دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت کہ جس نے سورت کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ 10 کہاں تک ہوتی ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس دعا تک۔ اسی طرح آخری 10 آیات کی بھی فضیلت آپ کو بتائی گئی۔ آپ دیکھیے کہ اب آپ ان کو جب پڑھیں گے، ترجمہ یاد کریں گے تو کوشش کریں کہ آیتیں بھی یاد ہو جائیں، اور اگر ہم بیچ میں کہیں اٹکے کہ مزید ترجمہ اور تفسیر لمبی ہو گئی تو ان دنوں سے خاص طور پر فائدہ اٹھائیں اور ابتدائی اور آخری آیات یاد کر لیں، اور یاد کر کے مثلاً ظہر کی نماز میں یا عصر کی پہلی رکعت میں پہلی 10 اور دوسری میں آخری 10 پڑھ کے عادت چند دن کے لیے بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ 10 آیتیں پڑھنے میں دیر بھی نہیں لگتی، اور چند دن تک اگر ایسی پریکٹس جاری رہے تو اللہ کے فضل سے وہ چیز پھر بھولتی نہیں، یاد رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پر خاص طور پر جو بات ہے نا کہ فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی میجک ہے یا کوئی تعویذ ہے
کہ جس کو آپ گلے میں لٹکا لیں گے تو آپ فتنوں سے بچ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ایک چیز کو فتنہ قرار دیا تھا. وہ چیز کیا ہے؟ جی کیا ہے وہ؟ مال. جی ہاں، مال ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے فتنے سے میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ مال. اور اس صورت کے اندر 4 واقعات آئے ہیں اور وہ چاروں کے چاروں کیا بیان کرتے ہیں؟ مال کے بارے میں انسان کے نقطہ نظر کی اصلاح کرتے ہیں. پہلا قصہ اس میں چند نوجوانوں کا ہے. آگے آپ پڑھیں گے بھی. میں صرف اس ریفرنس سے فتنوں سے بچنے کے لیے اس صورت کی جو تاثیر بیان کی گئی ہے اس ریفرنس سے بات کر رہی ہوں. جو ایک مالدار طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا چھپے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت کی. پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے. اس میں بھی وہ باغ ان کے لیے فتنہ بنا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے ایک بہت بڑا سبق دیا. پھر اگلا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی اسباب اور مال اور ان سے متعلق کچھ چیزوں میں انسانی رویہ کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے. اس میں بھی کنز کا ذکر ہے. اور آخری قصہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا ہے جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت زیادہ دنیاوی اسباب رکھتا تھا، لیکن ان سارے اسباب کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں پکا رہا. اور وہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے کہ کتنی بڑی بادشاہت تھی اس شخص کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح اللہ کا بندہ تھا. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سبق کی بات ہے. کہتے کس کو ہے فتنہ؟ آزمائش کو. سب سے بڑی آزمائش ٹھیک ہے مال ہے، لیکن کیا ہوتی ہے آزمائش؟ کس کو آپ آزمائش سمجھتے ہیں؟ سب سوچیں، جو بھی اس مجلس میں حاضر ہے سب سوچیں کہ آزمائش کس کو ہوتی ہے؟ مال کا ملنا یا چھن جانا؟ دونوں. لیکن ہم عموماً آزمائش کس کو سمجھتے ہیں؟ جب ہمارا مال چھن جاتا ہے، ہمارا کاروبار ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی آزمائش. لیکن اسلام میں مال کا ملنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش. جب چھن جاتا ہے تو انسان پھر بھی خدا کی طرف کچھ رجوع کر لیتا ہے. جب ملتا ہے تو اکثر خدا کی ناراضگی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں. جب تک لوگوں کے پاس اعتدال کے ساتھ مال ہوتا ہے وہ اللہ اور بندوں کا حق کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن جب حد سے مال بڑھنے لگتا ہے تو عموماً لوگ اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑی فتنہ جس کو قرار دیا، اس فتنے میں ہوتا کیا ہے؟ مال آنا بھی فتنہ، جانا بھی فتنہ. اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیا فتنہ ہے؟ اس کو فتنے کو ڈیفائن کیسے کریں گے آپ؟ ایک تو یہی میں نے آپ سے بتایا نا کہ یعنی وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی. اور کیا ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں. چلیے مال کا آنا فتنہ کیسے ہوا؟ مال کا آنا فتنہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تکبر آ جاتا ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، دوسروں کو نگاہ میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا اب محتاج نہیں، میں پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی طرف جھکنے کی، مائل ہونے کی، کسی انسانیت کی اب ضرورت نہیں رہی. میں ہر قانون توڑ سکتا ہوں، میں ہر غلط کام کو اپنے لیے صحیح قرار دے سکتا ہوں. اور خاندانی تعلقات کی خرابی میں بھی عموماً مال انوالو ہو جاتا ہے. انسانی تعلقات میں بھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جب زیادہ آتا ہے تو پھر انسان خرچ بھی عموماً زیادہ کرتا ہے اور بسا اوقات بلا ضرورت کرتا ہے، اور بلا ضرورت خرچ کرنے والے کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا. جی. اور لالچ اور بڑھنے لگتا ہے، اور حسد، بخل، عداوت، قتل و غارت، فحاشی اور ظلم، ریاکاری، ان سب چیزوں کو اگر گھمائیں تو کس کے گرد گھومے گی؟ جتنی بڑی بڑی برائیاں، یعنی مال کو لکھ لیں بیچ میں ایک سرکل میں، اور پھر آپ نکالیں اس سے کیا کیا فتنے پھوٹتے ہیں. تکبر، اور تکبر ساری آگے برائیوں کی جڑ نکلتی ہے اس سے.
ساری جڑ وہیں سے پھوٹتی. دکھاوا. اب دیکھیں کہ جب مال آتا ہے نا تو انسان کیا چاہتا ہے, اب میں اس کو دکھاؤں, کسی طرح لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس بہت ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اب وہ بندوں کے لیے ہونے لگتا ہے. ہر چیز میں دکھاوا دکھاوا دکھاوا, حتیٰ کہ انسان خود بھی دکھاوا بن جاتا ہے. کہ اگر اچھا لباس ہے تو اب ظاہر ہے کسی کو دکھانا ہے, اب کوئی ایسا طریقہ سوچو, کوئی طریقہ ایجاد کرو, شادیوں کو اتنا لمبا بڑھاؤ کہ زیادہ سے زیادہ دکھاوا کیا جا سکے. 1-2 دن میں تو شادی ختم ہی نہیں ہو سکتی. حسد, اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو جو اس سے کم ہے وہ اس سے حسد کر رہے ہیں, اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے یہ اس سے حسد کر رہا ہے. عداوت, جن کو یہ نہیں دیتا یا جو بھوکے ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں, وہ اس کی مال عزت کے درپے ہو جاتے ہیں. پھر بسا اوقات بے حیائی وغیرہ یہیں سے پوٹتی ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ عموماً سب کی بات نہیں کر رہی, عموماً صرف اپنی بیوی پہ قناعت نہیں کرتے. بسا اوقات وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ مصیبت آتی ہے کہ مال کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں. اس کی حفاظت ایک اور آزمائش بن جاتی. گھر میں ہو تو آفت ہے, بینک میں رکھو تو آفت ہے. اس کو لانے, گننے اور پھر سنبھالنے اور خرچ کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اطاعت کے لیے وقت نہیں بچتا. خود غرضی بھی اسی مقدار سے بڑھنے لگتی ہے. حلال حرام کی بعض اوقات پھر پرواہ نہیں رہتی. طاقت کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے, قانون کی خلاف ورزی ہونے لگتی. اسے پتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی پکڑے گا میں مال دے کے تو قانون توڑ سکتا ہوں. تصنع, آرٹیفیشل لائف, بچے اگنور ہو جاتے ہیں کیونکہ بزنس میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں یا مال کمانے میں. بچوں کے پاس مال زیادہ آتا تو ان کے اندر بگاڑ زیادہ آ جاتا ہے, سہل پسندی آ جاتی ہے, لائف کے جو سختیاں ہیں اس کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہتے. مزید کی حوث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر 2 سونے کی وادیاں مل جائیں ابن آدم کو تو تیسری کی تلاش میں نکل پڑے گا, اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. دل سخت, غفلت. قارون کا آپ دیکھیں کہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا مال کی کثرت کی وجہ سے. خدا کی نسبت مال پہ ڈپینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے. شرک, کہ مال شریک ہو جاتا ہے خدا کے, زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اللہ کی نسبت. رشتوں کو مال کے پیمانے سے تولتے ہیں, جس کے پاس مال ہے وہ رشتہ دار ہے, جو غریب ہے وہ رشتہ داری کوئی نہیں. حق کا انکار بھی عموماً اسی طبقے سے ہوتا ہے. 9ویں سپارے میں آپ نے بار بار پڑھا, قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. اطمینان رخصت ہو جاتا ہے. عموماً بستیوں کی ہلاکت کا سبب اس کے مالدار طبقہ بنتا ہے. 2 لوگوں کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی, ایک مال کی محبت رکھنے والے کی اور ایک علم کے متلاشی کی. لیکن یاد رکھیے ان سب خرابیوں کے باوجود قرآن نے مال کو خیر کہا ہے. اللہ نے قرآن میں مال کو خیر بھی کہا ہے. ان الانسان لحب الخیر لشدید. انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے, اس لیے کہ جہاں مال فتنہ ہے, یعنی تیزی سے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے, وہیں انسان اگر مال کا صحیح استعمال کرے تو بڑی بڑی نیکیاں کما جاتا ہے. امتحان ہمارا یہی ہے کہ ہم اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں. یاد رکھیے اسلام مال کا دشمن نہیں ہے, بذات خود مال کو برا نہیں کہتا, لیکن مال کے غلط استعمال کو غلط کہتا ہے. اور وہی مثال یاد رکھیے کہ اگر ایک چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے اور وہ مریض کی صحت کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو تو محسن ہے, قاتل کے ہاتھ میں ہے, انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو مجرم ہے. تو مال اچھے انسان کے ہاتھ میں ہے تو بھلائی ہی بھلائی ہے, خیر ہی خیر ہے, اور اگر ایک غلط انسان کے ہاتھ میں ہے تو شر ہی شر ہے. بہرحال ہر دور میں مال فتنہ رہا ہے, لیکن اس دور میں خاص طور پر جب سے مادی انقلاب آیا ہے, یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب دنیا مادیت یا مٹیریلزم کی طرف زیادہ بڑھی ہے, اس وقت کچھ یہ فتنہ زیادہ ہی زور پکڑ گیا ہے. اب فتنہ دجال سے جو پناہ اس صورت میں بات کی گئی خاص طور پر, تو دجال کا فتنہ اگر آپ پڑھیں
اور وہ حدیث اس کے متعلق انشاءاللہ اس میں کسی وقت ریفرنس میں لاؤں گی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی دجال کی اصل سواری یا قوت جو ہے وہ بھی مال ہی ہوگی. سورت پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. سورت بنی اسرائیل سبحان اللہ سے شروع ہوئی، اختتام کبرہ تکبیرہ پہ، اور الکہف الحمد للہ. الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یہاں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور تعریف کی وجہ اس کتاب کا اترنا، کہ اللہ تیرا شکر، تیرا احسان، تیری تعریف، تیری حمد و ثنا کہ تو نے یہ کتاب نازل کی. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، عبدہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الکتاب یعنی القرآن، ولم یجعل، اور نہیں بنایا یا نہیں رکھا، لہو اس میں، عوجا کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی خرابی. عوج یا عوج، عوج کہتے ہیں عقل اور شعور سے ٹیڑھا پن، اور اگر عوج ہو عوج کی بجائے عین پہ زبر ہو تو اس ٹیڑھے پن کے لیے جو آنکھوں سے نظر آئے، یعنی حسی چیز کا ٹیڑھا پن. مثلا اگر ایک لوہے کی تار ٹیڑھی ہے تو اس کے اندر ٹیڑھے پن کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ عوج. لیکن اگر کسی کلام میں کوئی کجی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس میں عوج، یعنی اس کلام کے اندر کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمی نہیں چھوڑی. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں داخل ہو نہیں سکتا، نہ آگے سے، سامنے سے، اور نہ پیچھے سے. میں اکثر سوچتی تھی کہ اس آیت کا مطلب کیا، پیچھے سے بھی اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا. تو یہ جس دن سے بیک ٹریک کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کل ہم نے قرآن پاک کی آیات کو کر کے دیکھا، لیکن اس میں کوئی ایسا نہ لفظ بنا کہ جس کے کوئی ایسے معنی نکال سکیں آپ، اور نہ ہی کوئی ایسی ساؤنڈ یا کوئی ایسی چیز. تو یکایک میں ذہن میں جس چیز اسٹرائک کی وہ کیا تھی؟ یہی آیت تھی کہ لا یأتیہ الباطل، کوئی باطل، خراب بات، کوئی غلط معنی اس سے نہیں نکل سکتے، من بین یدیہ، نہ سامنے سے، ولا من خلفی، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے، بیک ٹریک. آپ جتنی چاہے اس کی بیک ٹریکنگ کریں، اس میں کوئی باطل نہیں ملے گا، آپ کو کوئی باطل میسج نہیں ملے گا. جبکہ اس کے برعکس آپ نے بہت ہی خوبصورت معصوم انداز میں گائے ہوئے بولوں میں باطل کا میسج سنا. تو اس کلام میں نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ الفاظ میں، نہ معنی میں، کسی اعتبار سے کوئی کمی ہے ہی نہیں. دنیا کی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو اس سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، اور جس نے اس کو پا لیا اس نے ہر بھلائی کو پا لیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے، ایسا فیکٹ نہیں کہ جس کو جھٹلایا جا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے جو باتیں اس کتاب میں بیان ہوئیں وہ آج دنیا والوں سے اپنی تصدیق پا رہی. مثلا انسان کی تخلیق کے بارے میں جو کچھ اس کتاب نے بتایا، آسمانوں کی وسعت کے بارے میں جو کچھ بتایا، آسمانوں کے اندر جو گیلیکسیز اور دیگر چیزیں، پانی کے بارے میں، ہر چیز کے جوڑا جوڑا ہونے کے بارے میں، وہ سب چیزیں آج انسان دوسرے ذرائع سے معلوم کر کے ان حقائق تک 1400 سال بعد پہنچے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ یعنی یہ جو الحمدللہ سے بات شروع ہو رہی ہے نا، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو انسان، وہ اس کے اندر خیر ہی خیر پائے گا، فائدہ ہی فائدہ پائے گا. یہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اس کو روز پڑھتے ہیں اور روز کے روز مسائل کا حل جب اس کے اندر سے نکلتا ہے تو انسان کہتا ہے الحمدللہ کہ جس نے یہ توفیق دی کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم ہوا، کہ سوائے الحمدللہ کہ پھر کوئی اور لفظ ہی زبان پہ نہیں آتا کہ الحمدللہ جس نے یہ نعمت بھیجی ہمارے لیے۔ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ قیمن، درست کرنے والی ہے، سیدھا کرنے والی ہے۔ قیم کا لفظ قیام سے، قائم سے، تو قیم کا ایک معنی سیدھا بھی کیا جاتا ہے اور ایک معنی سیدھا کرنے والا بھی۔ قیمن بالکل درست ہے، سیدھی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اعتدال سے ہٹی ہوئی ہو، کوئی انحراف نہیں اس میں۔ اور دوسری طرف قیم درست کرنے والی ہے، یعنی لوگوں کے اندر کے ٹیڑھے پن کو، اخلاق کے ٹیڑھے پن کو، عقائد کے ٹیڑھے پن کو، یعنی اس کے اندر تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہ تو الٹا ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے آئی ہے۔ یعنی لوگوں میں جو ٹیڑھا پن ہے یا انسانوں میں یا ان کے دلوں میں یا نیتوں میں یا کاموں میں جو کجی ہے، خرابی ہے، عیب ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور اصلاح کیسے کرتی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے۔ یہ اصلاح دو طرح کرتی ہے یہ کتاب، ایک طرف سخت عذاب سے ڈراتی ہے، مِن لَدُنْہُ، اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، اور دوسری طرف اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دیتی ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو، مان جانے والوں کو اچھی خبر سناتی ہے۔ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کریں۔ کیا اچھی خبر؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عمدہ اجر ہے، بہترین بدلہ ہے۔ یعنی اصلاح کی اسٹریٹجی اس میں بیان کی گئی کہ کس طرح اصلاح۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ دو جذبے جو ہیں، ایک خوف کا اور ایک محبت کا، یہ بڑے غالب اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ عام حالات میں انسان وہ کام نہیں کرتا جو ڈر کے کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف ڈر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی کی اصلاح کے لیے یا کچھ منوانے کے لیے، دھمکیاں دینے لگتے ہیں مثلا، جبکہ صرف دھمکیاں دینے کا طریقہ اصلاح کے لیے درست نہیں۔ انسانی مزاج کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے دونوں طریقے ضروری ہیں، ڈر کی سائیکالوجی بھی اور دوسری طرف خوشخبری۔ اچھائی کی امید، بھلائی کی امید انسان کے اندر ایک کرج پیدا کرتی ہے اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹی چیز دے کے بڑی ملنے والی ہے تو اس کے لیے بظاہر بڑے بڑے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اجرن حسنن کی خوشخبری پا کر وہ دنیا کا ہر وہ کام، ہر وہ چیز چھوڑ سکتے ہیں جو ان کو خواہ کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن ہر دم ایک تجارت کر رہا ہوتا ہے نا، کہ نفع میرا کس میں، فائدہ کس میں وہ کام کروں۔ اچھا، یہ جو خواہشات کے پیچھے انسان چلتا ہے نا، اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے دراصل، کہ وقتی طور پر انسان کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے تو انسان اس کام کو شوق سے کرتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے اس کے لیے وہ بڑی بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی سیٹسفیکشن اس میں ہے۔ کسی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ جو ہے، مثلا ایک میچ دیکھنا ہے، وہ بڑے سے بڑے رقم کا ٹکٹ خرید کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی خوشی اس میں ہے کہ گولڈ پہنا جائے یا ہیرے جواہرات پہنے جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کی رقمیں خرچ کر کے لوگ اپنے دل کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی خوشی اچھے لباس میں ہوتی۔ ہر انسان کی خوشی کے معیار مختلف ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معیار کو پانے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی کر لیتا ہے۔ لیکن جس انسان کو آخرت کے بڑے اجر کا یقین ہو جائے اور بہترین بدلے کا، اس کے لیے بھی پھر
کوئی چیز چھوڑنا، کچھ بھی قربان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اصلاح کے لیے 2 کام کیے گئے. ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف امید دلائی گئی کہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ کا گھر ملے گا. مکث توقف کرنا، ٹھہرے رہنا. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نہیں نکال سکے گا، جانے کی بات ہی نہ ہوگی. دنیا میں تو انسان کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کس دن مر جاؤں گا تو یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا. ہاں کتنے ہی برے حالات میں انسان رہ رہا ہو، لیکن کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. آپ کبھی خراب سے خراب حالت کے پیشنٹس کو دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا پلیز میرے لیے موت کی دعا کرو. کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو اچھا ہو جاؤ. تو ماکثین فیہ ابدا کا شوق صرف جنت میں پورا ہوگا.